صدر محترم اور مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آپ سبھی کا نام لینا وقت کا ضیاع ہوگا۔ کچھ باتیں جو میں آیا یہاں تو کچھ باتیں میرے ذہن میں تھیں، اور یہاں اس محفل کے اختتام کے قریب تک کچھ اور باتیں ذہن میں آ گئیں، تو سب باتوں کا ذکر نہیں، لیکن کچھ ضروری باتوں کا ذکر میں ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے خالد مبشر صاحب سے ہمارا پرانا تعلق ہے۔ وہ ہمارے سینئر طالب علم تھے جامعہ میں، اور ان جن اساتذہ کا انہوں نے ذکر کیا وہ واقعی ویسے ہی ہے۔ خالد محمود صاحب استاد ہیں۔ انہوں نے ہمیں کالی مٹی دیتے ہیں اور اسے گورا کرنے کو کہتے ہیں، لیکن وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے قصے ہیں۔ جب میں جامعہ میں ان کے کلاس میں پہلی بار گیا تب سے لے کر کے بہت سارے قصے ہیں۔ ان قصوں کی ایک طویل داستان ہے، اور یقیناً یہ فخر کی بات ہے، جیسا کہ ہمارے خالد مبشر صاحب نے کہا کہ جامعہ سے وابستگی یقیناً ایک بہت بڑے فخر کی بات ہے، اور یہ فخر خالد مبشر صاحب کو حاصل ہے۔ اور ان کی شخصیت اور شاعری کے حوالے سے 2-3 باتیں میرے ذہن میں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ایک بہت ہی شاندار استاد ہے۔ تدریس بھی ایک فن ہوتا ہے، ایک آرٹ ہوتا ہے۔ ٹیچر بننا اور پیدائشی ٹیچر ہونا 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ ہم ڈگری لے کر کے ٹیچر بن جاتے ہیں، لیکن ایک اندر میں ایک ٹیچر ہوتا ہے جو پیدا ہوتے وقت ہی اللہ تعالیٰ ڈال دیتا۔ تو ہمارے جو خالد محمود صاحب تھے وہ بھی بہت ہی شاندار استاد رہے، اور ان کے شاگرد بھی شاندار استاد ہیں، اور میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ میں بھی استاد بن جاؤں۔ اچھا، یہ فخر کی بات ہے۔ تو ایک بہت ہی اچھے استاد، آپ نے ان کی گفتگو سنی، پہلے بھی سنی ہوگی، شاعری سنی، جو لہجوں کے درمیان میں ٹھہراؤ ہے، جو مشکل استعارے ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جاتا۔ ان کے یوٹیوب لیکچرز ہیں سفیر ادب پر، آپ جو دور دراز کے لوگ ہیں وہ غزلوں کے تعلق سے، کسی بھی اردو کے موضوع، اردو ادب کے تعلق سے۔ دوسرا یہ کہ ان کی شاعری جو ہے بہت بلند آہنگ ہے۔ میں نے ان کی شاعری پہ ایک مختصر تبصرے میں لکھا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی مولانا ابوالکلام آزاد بول رہا ہے اندر سے۔ ایک آہنگ ہے، وہ ایک یہ امید کی کرن پیدا کرتے، ایک جذبہ جگاتے، ایک حوصلہ دیتے۔ جیسے آپ نے ابھی سنا کہ شاعر کی بشارت ہے، تو بشارت تو ایک مثبت لفظ ہے، تو مثبت چیزیں جو ہیں وہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ ان کی نظمیں بہت بلند آہنگ ہیں۔ اور دوسرا ایک بہت اہم پہلو ہے وہ خالد مبشر صاحب کا، وہ یہ کہ وہ آواز دیتے، اور آواز دیتے وقت کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوتے کہ وہ کون ہے اور کیا ہے۔ وہ کبھی وہ اردو کی بات ہو، قوم کی بات ہو، ملک کی بات ہو، ادب کی بات ہو، کسی ادبی رجحان کی بات ہو، انہوں کو میں نے دیکھا کہ وہ سب سے ٹکرا جاتے ہیں۔ اور اس بات کی یہ نسل جو ان کے والد کی طرف سے جو ان کے اس میں آئی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہے۔ تو ان سے جب میں اس بارے میں کل میں سوچ رہا تھا تو ایک نثری نظم میرے ذہن میں آئی، تو میں نے سوچا کہ اسی تقریب میں سنا دوں تاکہ میرے لیے جواز بھی ہو جائے۔ تو میں یہ نثری نظم آپ کو سناتا ہوں، پہلے آپ کو سن لیجئے۔ نظم کا عنوان ہے آواز ہی حقیقت ہے۔ ابھی شاعرانہ بات ہے، اس لیے وہ اس پہ مت جائیے گا کہ آواز ہی حقیقت ہے۔ آواز
نیل سے اٹھے ریگزار عرب سے اٹھے، میسور سے اٹھے، پلاسی سے اٹھے، بھیما کورے گاؤں سے اٹھے۔ آواز نیل سے اٹھے، ریگزار عرب سے اٹھے، میسور سے اٹھے، پلاسی سے اٹھے، بھیما کورے گاؤں سے اٹھے، یا ایسی ہی کسی مٹی سے اٹھے، یا ایسی ہی کسی مٹی سے اٹھے، ظالم ڈر جاتا ہے، ظالم ڈر جاتا ہے، ڈر اس کا مقدر ہے، وہ ڈرتا ہے، وہ ڈرتا ہے آوازوں سے، آہٹوں سے، سرسراہٹوں سے، سگبگاہٹوں سے، وہ ڈرتا ہے آوازوں سے، آہٹوں سے، سرسراہٹوں سے، سگبگاہٹوں سے۔ بہترین عکاسی ہے۔ خود ڈرا ہوا دوسروں کو ڈراتا ہے، خود ڈرا ہوا دوسروں کو ڈراتا ہے، ڈرائے جانے پر بلا تفریق مذہب و ملت، بلا امتیاز ذات و شخص، اگر یکساں آوازیں دیں، اگر یکساں آوازیں دیں، سب ہم آواز ہو کر، ایچ اور ایم، سب ہم آواز ہو کر، تو پایہ تخت کو ہلنا ہی ہے، تو پایہ تخت کو ہلنا ہی ہے، کہ اٹل کوئی نہیں، کہ اٹل کوئی نہیں، کہ اٹل کوئی نہیں، ابد کوئی نہیں، ذکر ہو کہ فکر کی خاموشی کی آواز، یہ شاعری ہے سر۔ ذکر ہو کہ فکر کی خاموشی کی آواز، نعرہ ہو کہ علم کی روشنی کی آواز، نعرہ ہو کہ علم کی روشنی کی آواز، آواز دو کہ آواز ہی حقیقت ہے، آواز دو کہ آواز ہی حقیقت ہے۔ بہت شکریہ۔ اور میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، میری دوسری نثری نظم ہے، تو شاعری تو میں نہیں ابھی کر نہیں پاتا ہوں، لیکن اگر خدا نے توفیق دی اور آپ لوگوں کی محفلوں میں ایسے ہی بیٹھتا رہا تو کچھ سیکھ جاؤں گا، یہ میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ ایک مسئلہ بھی ہے کہ جیسے ہم لوگ اتر دناجپور میں رہتے ہیں اور آپ لوگ کشن گنج میں رہتے ہیں، تو جب کشن گنج کی ہسٹری ہوتی ہے، اتر دناجپور بھی کشن گنج میں ہی، جو جس علاقے میں ہم لوگ رہتے ہیں وہ کشن گنج کا ہی حصہ تھا، یہ آپ لوگ کو معلوم ہے۔ 1956 کے بعد وہ کٹ کے ادھر چل، تو کوئی ایسی صورت پیدا ہونی چاہیے کہ جو ادب کے لوگ اس طرف ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے، اپنا جیسا لگے۔ نہیں تو ہوتا کیا، جیسے یہاں پہ اتر دناجپور کے 2-3 لوگ اور بھی ہیں، تو وہ لوگ اب ان کا وہ چھوٹ گئے، وہ ہم میں رہے نہیں، تو اس لیے کوئی ایسی صورت نکالی جانی چاہیے کہ ان کو بھی ایک کنیکٹ کر لیا جائے۔ اور یہ محفل، سر خالد صاحب نے کہا کہ احساس کمتری، یہ جو محفل ہوئی، آپ دیکھیں دلی سے آدمی آیا، میں مظفر پور کا رہنے والا ہوں، وہ کانپور کے رہنے والے ہیں، تو یہ تو نیشنل مشاعرہ ہو گیا۔ اور جو شاعری پڑھی گئی ہے، جو شاعری پڑھی گئی ہے اس کا معیار دیکھیے آپ، اور جو شخصیات ہیں یہاں، تو یہ نیشنل قومی مشاعرہ ہوا۔ اس کو ہم لوگ جو مشاعرے کر رہے ہیں، اس کو باضابطہ منظم طریقے سے کریں اور اس کی رپورٹنگ کریں۔ ہسٹری، جب بھی ایسی باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں، اکمل یزدانی صاحب یاد آتے ہیں، یا وہ جو تاریخیں جو ہیں ہمارے پاس، یا کھگڑا کی وہ تاریخیں جو ہیں ہمارے پاس، وہ انہی لکھی ہوئی تحریروں سے ملی ہیں، اور اس پہ فخر کرنے کے لیے وہی حروف ہیں، وہ انہی حروف کے نقوش ہیں، تو ان کو جمع کریں، باضابطہ ہم اس کی رپورٹ مرتب کریں اور ایک اچھے سے اس کو کریں۔ یہ تو بہت زرخیز زمین رہی ہے، اور یہ میرے لیے بہت خوش گوار اور مسرت آمیز بات ہے کہ میں اس محفل میں آپ لوگوں کے ساتھ شریک ہو سکا۔ خالد صاحب سے میں نے بعد میں ملاقات کی کہ اچھے سے مل لوں، اس وقت جب میں آیا تو آداب محفل کی وجہ سے میں نہیں ملا۔ اور ایک اور بات جو میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جو سپاس نامہ قسیم اختر صاحب نے پیش کیا،
وہ اس کی تخلیق، اس کا جو تخلیقی وفور ہے وہ اتنا شاندار تھا کہ میرا خیال ہے ذاتی کہ اسے ایک بار اختتام کے محفل کے پھر سے پیش کیا جائے۔ وہ بہت ہی شاندار سپاس نامہ تھا، اس میں بہت تخلیقیت ہے اور جذبہ ہے۔ تو میری یہ خواہش ہے، اب صدر محفل جیسا حکم دے، میری خواہش ہے کہ اس کو اس پروگرام کے اختتام کے بس اس کو پیش کر کے پروگرام کو ختم کر دیا۔ شکریہ۔